الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلم أمتي وأجودها معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الحكيم. تمام حضرات الصفات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں بھائی والی لوگ جواب کم کرتے تھے. آپ کے ساتھ آپ حضرات امیر المومنین خلیفہ راشد وعدل الخلق سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کے ذکر خیر، ان کا مقام و منصب اور ان کے کارنامۂ نمایاں یہ سننے کے لیے جمع ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں. یوں تو سارے صحابہ پوری امت مسلمہ کے لیے قابل احترام بھی ہیں اور واجب الاتباع بھی ہیں، لیکن کچھ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے اندر نمایاں کیا اپنی صفات کے اعتبار سے. سب کے سب کامل مومن ہیں، سب کے سب آپس میں مہربان اور شفیق ہیں، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اللہ کے دین کے مبلغ ہیں، اس کے مجاہد ہیں، اس کے منار ہیں. اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے، اپنی رضا کا اعلان کیا ہے. وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر صحابہ راضی ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تم سے راضی ہو گیا. تو صحابہ کا راضی ہونا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ
ان کے اس عمل خیر سے اتنے خوش ہوئے، ان کی آزمائشوں، ان کے امتحانوں میں کامیابی، مشکلات سے پوری استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے گزرنا، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی شکوہ کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، تو اللہ راضی ہو گئے۔ تو میرا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے کہ جو قیامت تک پوری امت کے لیے اتباع کا قابل بن جائے کہ دین پر تو عمل کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کی امتی ابوبکر، میری امت میں سب سے زیادہ جو مہربان ہے رحمت دل ہے ابوبکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو ہے وہ رحمت دل نہیں تھے۔ قرآن نے سب کے بارے میں ایک ہی آیت میں فرما دیا شداء الکفار رحماء بینہم، لیکن اس صفت میں وہ بہت زیادہ ممتاز تھے، بلند تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو بہت زیادہ حاصل تھا۔ پہلے مومن ہیں، پہلے مسلمان ہیں، گھر میں پہلی مسجد بنانے والے ہیں، سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو بغیر کسی سوچے سمجھے فوراً اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو کبھی بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں، آج بھی ساتھ ہے۔ لیکن ان میں یہ صفت جو ہے یہ سارے صحابہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ پھر سارے مہربان، لیکن وہ مہربانی میں بہت اونچے درجے پر تھے۔ ہمارے اقاؤ محسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یار مہربان رسول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مہربان یار تھے، انتظار میں ہوتے تھے کہ حضور پر کچھ فرمائے اور میں خدمت کے لیے فوراً میں قبول ہو جاؤں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا واشهدتهم في امر الله یوما، دین کے حکموں کو نافذ کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں عمر جو ہے بڑا طاقتور ہے، شدید ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ دین کے حکموں کے معاملے میں کمزور تھے، یہ صفت میں بہت بلند تھے، مثال۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حضور نے اللہ سے مانگ کے لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اسلام کو اے اللہ عزت دے عمر بن الخطاب، میری جوڑی میں ڈال دے، آ گئے۔ تو اس صفت میں ممتاز تھے۔ پھر فاروق اعظم ان کو فرمایا کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والے تھے، یعنی کہیں کوئی شبہ ہو سکتا ہی نہیں، کوئی نہ بات نہ عمل کہ کفر والی وہ وہاں نظر آ جائے، نہ وہ ان کے اپنے اندر تھی اور نہ وہ ایمان والوں میں دیکھنے کا چاہتے تھے، اور نہیں ہونے کہیں پیدا ہونے۔ تو اس سے میں ممتاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا واحیا عثمان، کہ بہت زیادہ حیا والے ہیں عثمان جو ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ باقی جو ہے ان میں یہ صفت نہیں تھی، سارے حیا والے تھے، سارے اللہ کے حکموں کا بھی حیا اور لحاظ کرنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال کا اور آپ کی ساری اداؤں کا لحاظ کرنے والے تھے، حضور کی شرم رکھنے والے تھے، حیا کرنے والے تھے۔ لیکن عثمان اس صفت میں مختار ہے۔ واقعہ بھی ہوا، حضور تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی یہاں پنڈلی تک آئی ہوئی تھی، تو آپ ویسے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر آئے تو وہ ویسے بیٹھے تھے، اور بھی آئے، حضرت علی آئے۔ لیکن جب حضرت عثمان آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ذرا نیچے کر دی، تو وہ دیکھنے والے بھی حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ بھی تو آئے ہیں۔ تو آپ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن یہ عثمان کے آنے میں آپ نے پھر زیادہ اہتمام کیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا
اس کی حیا کے تذکرے آسمانوں میں، تو حیا والے سارے تھے لیکن وہ اس صفت کو بہت مختار ہے۔ جو ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا ساری زندگی شرمگار ہونے لگا کہ یہ حضور کے ہاتھوں سے یہ مرض ہوا ہے، اس کو میں اپنی شرمگاہ ہو کبھی۔ یہ حضور نے دو بیٹیاں دی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کے لیے واقعہ علی یہ فیصلہ کرنے میں بہت اونچے درجے پر ہے۔ یہ سارے ججوں کا، سارے قاضیوں کا قاضی ہے، قاضی اور قضا ہے، اور جدید زمان میں چیف جسٹس ہے، سارے ججوں کا جج ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے ایسے شاندار ہیں کہ وہ ہمارے آج بھی ہمارے مسائل کے اندر ان فیصلوں سے رہنمائی دے کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ باقی صحابہ میں اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی تو وہ عدل اور انصاف نہ کرتا۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا، امت کا، صحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے جو ہے وہ عادل، کوئی نا انصافی کرنے والا نہیں۔ جج تو اور بھی ہیں، آپ کے نظام کو دیکھ لیں، پچھلے نظاموں کو دیکھ لیں، لیکن جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اپنے کچھ جوہر ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں اور وہ سائل کو اس فیصلے کو ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ عقلی طور پر بھی ان کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ فیصلہ کیا۔ تو اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هذا سید ولعل الله يصلح لي بين فئتين عظيمتين من المسلمين، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس میں حکومت کرنے کے بڑے گور ہے، اس کے اندر ہنر ہے، مدبر ہے۔ عنقریب یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں فئتین عظیمتین من المسلمین، اس میں حق و باطل کی بات نہیں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا گئی۔ تو صلح کرانا دین کے اندر بہت ہی ثواب والا کام ہے کہ دو مسلمانوں کو جوڑ دینا۔ تو یہ سعادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینے پر جو اختلاف ہوا اور اس میں نقصان بھی ہوا، لڑائی بھی ہو گئی، تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، 6 مہینے خلافت کی، انہوں نے پھر چھوڑ دی اور پوری امت کو اکٹھا کر دیا، پوری امت اکٹھی ہوگی۔ حضرت حسین نے بھی بیعت کی رضی اللہ عنہ، اور ہر طرف سے بیعت ہو گئی، شام میں بھی، عراق میں بھی، ادھر حجاز میں بھی، جہاں جہاں بھی مسلمان موجود تھے سب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر دیا۔ تو یہ صلح کرنے کا جو جذبہ ہے ایسا نہیں ہے کہ باقی صحابہ میں نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپس میں اس جنگ کے دوران جو صحابہ رقم بنے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو فیصلہ کیا تو انہوں نے تسلیم کر دیا کے فیصلے، ٹھیک ہے جنگ ختم ہو گئی۔ صلح بھی حضرت علی نے خود کی، اگر لڑائی کی ہے تو صلح بھی خود کی۔ حضرت معاویہ نے لڑائی میں پیر نہیں کی، تو حضرت علی بہادر بھی تھے اور سارے صحابہ بہادر تھے۔ باقی کسی موقع پہ پریشان ہونا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا، جیسے احد میں ہوئے اور مواقع پہ، یہ انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے مناظر دکھانے تھے کہ یہ کچھ پریشان ہو گئے اور یہ دیکھو یہ کس طرح آگے بڑھ کے لڑ رہے ہیں، یہ بیٹھے سوچ بچار کر رہے ہیں، تو سارے منظر سامنے آ گئے، لیکن
جن سے کوئی کوتاہی ہو گئی انہوں نے توبہ کر دی، اللہ نے توبہ قبول کر دی۔ یہ تو آدمی ہے نا، وہ کسی کی معافی قبول ہی نہیں کرتا، کسی کو معافی نہیں کرتا۔ تو ہم ہیں، شیطان ہم پر غالب ہے، صحابہ پر شیطان نہیں غالب آتا، ممکن ہی نہیں۔ ہم تو اپنی نسلوں کو آگے نفرت منتقل کر کے مرتے ہیں دنیا سے کہ یہ تیرے چچا نے، تیرے ماموں نے، پھوپھا نے، فلاں نے، وہ ہمارا فلاں آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ جاتی کی ہے، اس کا انتقام لینا ہے تو ہر صورت میں معاف نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ ایسا نہیں، صحابہ قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ تو غلطیاں ہوئی، انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا اور پھر اعلان کیا کہ ہم سب کو معاف کیا۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تو معمولی آدمی نہیں، غیر معمولی آدمی، 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھے کہ عرب میں یہ سب قریش ہی کی شاخیں تھیں جو مختلف قبائل تھے۔ اصل جو قبیلہ ہے وہ قریش میں سے ہی ہاشم آئے، اور ہاشم جو ہیں ان کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ حضور کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث جو نبی ہے کہ بنو اسماعیل سے مجھے قریش نے رکھا، پھر قریش سے مجھے بنو ہاشم نے رکھا۔ تو اس بنو ہاشم کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور حضور کو نبوت و رسالت عطا فرمائی اور آخری نبی بنایا اور آخری امت آپ کو عطا فرمائی، آخری کتاب آپ کو عطا فرمائی۔ یہ بنو ہاشم کو یہ اعزاز، سعادت، فضیلت حاصل ہوئی۔ اب دوسری طرف جو ہے یہ عبد شمس کے بیٹے ہیں، ایک طرف ہاشم ہے اور ایک طرف امیہ ہے، انہیں کی اولاد ہے، عبد شمس کی اولاد ہے۔ تو ہے وہ بھی قریش، اب امیہ کی اولاد والے بنو امیہ کہلائے، امیہ کے بیٹے، امیہ کی اولاد، اور ہاشم کی اولاد والے بنو ہاشم کہلائے، ہاشم کے بیٹے، ہاشم کی اولاد۔ اوپر تو ایک ہی تھے، ان خاندانوں میں کوئی نفرت نہیں تھی، محبت تھی آپس میں، اپنے اپنے قبیلوں میں کے سردار تھے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کی خاص عطا ہے کہ بنو امیہ کے اندر حکومت کرنے کا، ملک کے نظم و نسق کو چلانے کا، سرکاری نظام کو چلانے کا، سوسائٹی کو چلانے کا بڑا ہنر تھا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کا گورنر جس کو بنایا وہ مسلمان بھی اسی موقع پہ ہوا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ، عتاب ابن اسید تازہ مسلمان ہوا، حضور نے ان کو گورنر بنا دیا۔ تو حضور نے کچھ دیکھا نا، اللہ نے دکھایا کہ یہ باصلاحیت آدمی ہے، اس کے سپورٹ کرو بالکل ٹھیک رکھے گا۔ منتظم تھا اور انتظام کے اندر بڑا سخت گیر تھا کہ اس پر کوئی مفاہمت کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، وہ باقی اشرف مبشرہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ حضور نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، ان سے وہ کام لے لیں۔ تو اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وہی کام لیا، اس کو وہی ذمہ داری، اس کو گورنر بنایا۔ اچھا ادھر نجران میں حضرت ابو سفیان کو بنا دیا، حضرت معاویہ کے بارے میں، وہ بھی مکہ فتح ہونے میں مسلمان ہوئے، اسی دن کوئی مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا تو انہوں نے حضرت
ابو سفیان کو بھی بنایا، ان کے بڑے بیٹے یزید الخیر کے بڑے بیٹے معاویہ کے بڑے بھائی ان کو بنایا ہوا تھا، اور وہ کہتے رہے کہ یہ وہ یزید الخیر جب موت ہو گئے تو حضرت عمر نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب معاویہ کو بنا ہوا ان کا ہماری کوئی کچھ سختی آ گئی ہے، ہمارے خاندان کو آپ نے نشان زد کر دیا ہے، جو ہوتا ہے ہمیں دینا، تو آپ نے آرڈر کیا کہ نہیں تو ہی یہ کام کرے گا اور معاویہ کو بنا دیا۔ تو وہ صلاحیتیں تھیں، حضرت علی کو کہیں گورنر نہیں بنایا، نہ حضرت ابو بکر کو بنایا، نہ حضرت عمر کو، بنا دیتے تو وہ چلا بھی دیتے تھے، ایسا نہیں، لیکن اس کام اور اونچے کام کیے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، سارے کے سارے ہیرے تھے، اور حضرت ابو سفیان آپ اندازہ کریں کہ اس خاندان کو بدنام کیا گیا بنو امیہ کو، اور ہمارے نوجوان جو خیر سے سنی مسلمان ہیں اس وقت میڈیا پہ الٹی سیدھی ہانکنے والے جانور سے بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، جو حدیث کو بھی غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، تاریخ کی روایات کا سہارا لیتے ہیں، تاریخ جو ہماری تمہاری لکھی ہوئی ہے صحابہ تاریخ سے مت سمجھو، صحابہ کو قرآن و حدیث سے جانو۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ کہیں رات کو گزرے بیت اللہ شریف کے پاس سے تو دیکھا آباد ہے، طواف کر رہے ہیں مسلمان، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کھانا پکا رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، ایک جہان آباد ہے۔ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہم نے اس کو نکالا تھا، آج 10,000 باروں کو لے کے اس میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ہوا کیا؟ اچھا اسی دوران کہیں ان کی اہلیہ حضرت معاویہ کی والدہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گزری وہاں سے، انہوں نے بھی دیکھا، گھر تو ان کا بھی مکہ میں تھا، شام میں وہ بات میں گئے، تو جب ڈیوٹیاں لگی تو گئے، اللہ اکبر، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ منظر ہے، بڑی متاثر ہوئی۔ تو جب ابو سفیان گھر آیا تو سیدہ ہند بیٹھی ہوئی تھی، تو ان سے کہا کہ ہند یہ بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آ گئے ہیں یہ کچھ ذاتی طاقت کے بلبوتے پہ آئے ہیں تو اللہ کی ناز ان پہ مہربانی ہے، تو اللہ کے نام اس نے کہا ابو سفیان بات سیدھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اللہ نے ان کو فتح دی ہے، یہ ورنہ ہم نے تو نکاح کیا تھا۔ بات آئی گئی ہوگی، صبح کہیں باہر نکلے تو حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ وہ دوست بھی تھے حضرت ابو سفیان، انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لے گئے۔ حضور علیہ السلام تو آئے ہی دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تو آپ نے دعوت دی ابو سفیان اسلام قبول کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میں اللہ کے رسول ہوں، 2 شہادتیں گواہیاں دے دو۔ کہنے لگا آپ بڑے اچھے بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، بڑے دیانت والے ہیں، بڑے سچے ہیں، ساری خوبیاں بیان کرتا ہے، لیکن یہ جو اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے عقل نہیں آتی۔ حضور نے پھر دعوت، اس نے پھر وہی کہا کہ آپ اچھے ہیں، یہ اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی بات کی اپنی سمجھ۔ حضور نے تیسری مرتبہ دعوت، اس نے پھر یہ کہا اب نبوت اپنے جو پر ہے، اللہ اکبر، اس کے سامنے آپ کوئی نہیں ٹھہر سکتا، معجزہ لگا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتا رات جب تو اپنی بیوی ہند کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو نے کیا پوچھا تھا اس سے، کیا پوچھا تھا اور اس نے تجھے کیا جواب دیا؟ اس نے فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ خدا کی قسم اس وقت تو ہم میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، وہ اللہ ہی تھا، اور اسی نے تمہیں بتایا آپ نبی ہو، یہ کوئی اور بندہ بتا نہیں سکتا، بندہ ہی نہیں تھا۔
عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ انسان کی عقل جو ہے نا وہ جواب دے جائے، عاجز آ جائے۔ حضور نے ایسی بات کی، حضور کیا مالتی ایسے تھے، حضور نے جہاں جہاں جہاد میں جو نمایاں سے انجام دی وہ معجزہ ہی ہے۔ حضور کا صبر بھی معجزہ ہے، حضور کا اخلاق بھی معجزہ ہے۔ اخلاق بھی کسی کے پاس نہیں تھی، تو مسلمان ہو پھر ہند بھی آ گئی، ماں بھی آ گئی، حضرت معاویہ کی بات ہے، مسلمان ہوئی۔ مقصد ہے سارے خاندان کے اندر تعارف ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبھی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی غیر معلوم عورت پہ چھوا بھی نہیں، مقام نبوت ہے۔ تو اسلام قبول کروانے کے لیے یا تو آپ اپنی چادر مبارک آدر پہنتے کہ اس کو پکڑ لو ساتھ، حضور کی آنکھیں بھی نہیں اٹھتی تھی، نگاہ بھی نہیں۔ صحابہ نے گواہی دی ہے کہ حضور سے زیادہ شرمیلا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، حضور سے زیادہ حیا والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کائنات کی ساری حیائیں جو ہے وہ حضور پر قربان۔ تو یہاں یہ کیا کہ ایک پیالہ منگوایا، اس میں پانی ڈلوایا کہ اس میں اپنے ہاتھ ڈال دیں۔ تو ہند نے اس میں اپنے ہاتھ ڈالے اور حضرت عمر سے فرمایا ذرا اس کو پڑھا کر، تو تھوڑا سا غرور بھی تو بولنا تھا، تو پھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھوایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شرک سے توبہ کر، توبہ ہے، کفر سے توبہ، توبہ ہے، سارے گناہوں سے توبہ، توبہ ہے۔ فرمایا کہ چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، کہو میرے ساتھ عہد کرو۔ تو سیدہ ہند نے جب حضور نے فرمایا نا کہو کہ میں زنا نہیں کروں گی، اس نے ہاتھ باہر نکال دیا۔ یا رسول اللہ، کوئی شریف عورت اس گناہ کا تصور بھی کر سکتی، آپ مجھے کیا بات کرتے ہیں؟ حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ وعدہ ضروری ہے، شیطان ہر کسی پر حملہ کر سکتا ہے، میرے سامنے وعدہ کرو اس کا۔ شریف عورت واقعی یہ گناہ نہیں کرے گی، لیکن یہ عہد کرو میرے سامنے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس گناہ میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گی۔ تو پھر بہت بڑا بات ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑا سا شکوہ بھی کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے جوانوں کو پالا تھا، کریئر جوان تھے، بدر میں احد میں ہمارے جوانوں کو آپ نے شہید کیا، آپ کے ساتھیوں نے ہمیں قتل کیا، کیا ہم نے اس لیے پالے تھے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ زمانہ کفر میں میرے دل میں اتنی نفرت تھی آپ کے بارے میں، اتنا غضب تھا کہ میرا دل یہ کرتا تھا کہ دنیا کی ہر تکلیف آپ کو پہنچے، ہر اذیت آپ کو پہنچے۔ لیکن آج آپ کو دیکھ کے میرے دل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں آپ کو مل جائیں، دنیا کی ساری راحتیں آپ کو مل جائیں۔ حضور اسلام نے فرمایا تم نے بھی ہمارے جوان مارے تھے، یاد کرو بدر میں ہمارے نہیں تھے، تو ہم نے بھی اس لیے جوان نہیں کیے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہو۔ تو ہمیں بھی غصہ تھا، ہمارا بھی اس وقت یہ خیال تھا کہ جب تم مقابلے سے آئے تو تمہیں ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ لیکن آج تک کہہ رہی ہو کہ میرے جی میں یہ ہے کہ ساری خوشیاں آپ کو مل جائیں، ساری راحتیں آپ کو مل جائیں، تو میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج میرے بھی دل کی یہی طبیعت ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں، عزتیں، راحتیں تمہیں مل جائیں، حضور کی دعا کروں۔ اب اس میں درمیان میں ایک بات، حضور علیہ السلام کے جو چچا حضرت عباس ہیں، یہ بدر کے جہاد کے موقع پہ ہی اسلام سے متاثر ہو گئے تھے اور اندر سے یہ تقریباً قبول کر چکے تھے، اعلان نہیں کیا، حضور سے بھی نہیں فرمایا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم مکہ میں رہو، ان کو مدینہ نہیں آنا، وہیں رہو۔ کئی ہمتیں تھیں، خاندان کے بڑے ہیں لوگ، ان کی وجہ سے قریب آئیں گے، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں کے مسلمان جو تھوڑے بہت رہ گئے ان کو کوئی حوصلہ ملے گا ان کی وجہ سے، تو وہ وہیں رہ گئے۔
جب حضور فتح مکہ کے موقع پہ آئے تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا اعلان کیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب حضور عمرے کے لیے تشریف لائے تو آگے نہیں جانے دیا، روک دیا، لمبا قصہ ہے، تو معاہدہ ہو گیا کہ یہیں سے ہم واپس جاتے ہیں اور اگلے سال ہم آئیں گے، پھر ہمیں عمرہ کرنے دیں، آپ یہ طے ہو جائے اور باقاعدہ تحریر ہوئی۔ تو پھر واپسی پر آپ نے اللہ اکبر اس موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اندر صحابہ کی جماعت میں۔ یہ آثار ملتے ہیں، اس الغابہ میں بھی موجود ہے اور غالباً الصحابہ بھی تنقید صحابہ اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اندر سے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن اگلے سال جب حضور معاہدے کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے آئے 7 ہجری میں، عمرۃ القضاء اس کو کہتے ہیں کہ پچھلے عمرے کی قضا دینے کے لیے، تو جب بال کٹوانے کا موقع آیا تو حضور السلام نے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، تو ان کو بلایا گیا اور فرمایا کہ میرے بال تم کاٹو۔ اعلان تو نہیں کیا ہوا تھا اسلام قبول کرنے کا، حضور نے کیوں بلایا؟ حضور نے ظاہر کر دیا کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے بلانا، یہ اپنے آدمی ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لو، میں اسے بال کٹوا رہا ہوں۔ تو حضور نے بال کٹوائے اور احرام کھولا۔ حضرت معاویہ نے حضور کے وہ بال مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور آپ کے ناخن بھی تراشے، ان کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس کو جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو یہ حکمتیں ہیں اس کے اندر کہ ان کا اس وقت کی ظاہر ہونا وہ زیادہ مؤثر تھا۔ ماں باپ بھی اسی وقت مسلمان ہوئے تو ان کے سامنے انہوں نے بھی اعلان کر دیا۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ حضرت ابو سفیان اور ان کی اہلیہ سیدہ ہند، وہ تو حضور کے مقابلے میں آئی لڑنے کے لیے دونوں آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے کفر میں بھی حضور کے مقابلے میں یا مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی لڑنے کے لیے نہیں آئے، کسی ایک جیسے آئے ہی نہیں۔ اور حضرت ابو سفیان اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، عقاب ان کا جھنڈا تھا، تو اس وقت بھی وہ قبیلے کے بڑے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے خیال الجاہلیہ خیال الاسلام اذا فقہوا، حضور فرماتے ہیں کہ جو زمانے کفر میں، زمانے جاہلیت میں اپنے خاندان میں بڑے تھے، سردار تھے، جب اسلام قبول کیا تو اسلام میں بھی وہ بڑے اور سردار بنتے آئے، کیونکہ ان کی وہ جو صلاحیت اور جو صفت تھی اس کو نہیں گرایا کہ معاشرے میں بڑے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اگر کوئی بڑا آدمی دے دیا تو اس کو یہ تو نہیں اٹھا کے منہ میں پھینک دو، اس کو بڑا کر کے ہی آگے کھڑا کیا، اور اس کی بڑے ہونے سے، اس کے منصب سے اسلام کو، مسلمانوں کو نفع پہنچا۔ حضرت ابو سفیان کے احوال میں آتا ہے اب دنیا بھر کی برائیاں، گالیاں ان کے کھاتے میں ڈال دی، ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مکہ کے اور بادشاہ نوجوان تنگ کرتے تھے، آپ کے پیچھے وہ آوازیں کستے تھے، پتھر مارتے تھے، تو حضور کئی دفعہ ان سے تنگ آ کے ابو سفیان کے گھر میں بنا لیتے تھے۔ اور ابو سفیان سردار تھا تو سرداری کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ گھر میں کو آ جائے تو پھر وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ میری امان میں تو وہ حضور کو بنا دیتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی ان پہ تھپڑ مار دیا، گزر رہی تھی تھپڑ مار دیا، نہ تو حضور سے اچھے یاد ہے ابا جان مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا، فرمایا مجھے بتاتی ہے، ابو سفیان کو بتایا، تو ان کے گھر گئے، ان کو بتایا، ابو سفیان ساتھ ہوتے، ابو جہل کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے مجلس لگی ہوئی تھی، اس کے سارے وہ وزراء، اس کے اراکین، اس کے چچے کڑچے بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں کھڑے ہو کے انہوں نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ
ایسے ہی چلی جاؤ، لیکن جا کے جس طرح کس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا جاتا، اس کے بعد وہ مان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، تو سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی اور جا کے تھپڑ ٹھیک کر دیا۔ اس کے تو دماغ ہو گیا، چکر آ گیا، سردار ہے بیٹھا ہوا ہے، پنچایت میں لوگ بیٹھے ہیں، میرے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھا تو ابو سفیان صاحب نے کری، تو ابو سفیان نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، سردار بنا پھرتا ہے، اس معصوم بچی پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اور کسی مجھ جیسے کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا تو تجھے اس کا مول ملتا، تجھے پتہ چلتا۔ کبھی کا آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان احسانات کا بدلہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ مکہ فتح ہوا تو جہاں دیگر باتیں فرمائی کہ بیت اللہ میں چلا جائے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، دروازہ بند کر لے، ہتھیار پھینک لے، امان ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، کچھ نہیں کہے، معافی۔ وہ انسان ہوتا ہے کہ اس وقت وہ امان دیتا تھا، آج میں امان دیتا ہوں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن اعلان کر دیا جو اس کے گھر بیٹھ گئے اس کو بھی امان۔ اور پھر ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح بھی ہوا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنا حق مہر شاید ہی کسی ہماری ماں کا ہوا جتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 400 دینار ہے سونے کے، تقریباً کوئی 2.5-3 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو بادشاہ نے دیا، حبشہ میں بادشاہ تھا اصحامہ نجاشی، تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہوئی تھی کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، ایمان ہے، باقی سارے عیسائی تھے وہاں۔ تو حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے وکیل بن کے گئے تھے۔ حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ بھی صاف دیکھ چکی تھی کہ مجھے بہت عزت ملی ہے، تو اس کی تعبیر یہی ان کو سمجھ آئی کہ جو حضور کا پیغام آیا نکاح کا، یہی عزت ہے، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ تو پیغام بھجوایا، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا حکمات میں ادا کروں گا، یہ وکیل تھے دونوں، کیا آپ حضور کے وکیل ہیں؟ مجھے اجازت دے دیں۔ اجازت ہے۔ تو وہ ذرا ابو سفیان کو مسلمان نہیں ہوتے، اس کی ذرا ناک بھی تو تھوڑی سی نیچے کرنی تھی نا، سردار بنا پڑتا تھا، دو جہاں کے سردار کے جو ہے اس کی بیوی کا آسمان میں دے رہا ہوں ان کی طرف سے، اتنا کسی نے بھی نہیں دیا نہ میں دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے ہدیے دیے، بہت زیادہ، اور یہی لے کے آئے پھر مدینہ میں حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت جعفر ام المؤمنین کو وہاں لے کے آئے۔ تو اس خاندان کے ساتھ حضور کی محبت پرانی کوئی نئی نہیں ہے، حضور نے کبھی ان سے نفرت کی نہیں، حضور نے تو کسی مسلمان سے نفرت نہیں کی۔ حضور تو منافقوں کے بارے میں بھی رحم دل تھے کہ ان کا پردہ دار نہ کریے مسلمان میں۔ حضور کے کافروں مشرکوں پر عذاب کی بددعا دینے سے روکے، اختیار بھی ملا طائف میں، نادان ہیں، میری بات کو سمجھا نہیں انہوں نے، یا اللہ ان کو سمجھ دے دے، شاید ان کی اولادوں میں کوئی اسلام قبول کرتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حضور کی اسی رحمت والی طبیعت نے ابو جہل کے بیٹے کو، اس کی بہو کو، اس کے پورے خاندان کو اسلام میں داخل کیا۔ ابو لہب جو چچا تھا اس کے 2 بیٹے، اس کے سارا خاندان والا پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ حضور کی محبت اور شفقت تھی، کی صفت رحمت للعالمین کی تھی۔ تو حضرت حبیبہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو ابو سفیان ملنے آ گئے، اللہ اکبر۔ تو حضور نہیں تشریف رکھتے تھے، بیٹی کو ملنے آئے تو اس بستر پر بیٹھنے لگے جو حضور کا بستر تھا۔ ام حبیبہ نے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ لیا کہ ادھر کدھر آ رہا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہے، تو پاک نبی کے بستر پر بیٹھتا ہے، اس لائق نہیں ہے تو
ہے میرا باپ میں تیری پوری عزت کرتی ہوں، لیکن اس بستر پر نہیں بیٹھے گا۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ تو یہ ایمان ہے جو حضور علیہ السلام سے وصول کیا۔ اس ایمان کی شان یہ ہے کہ باپ کے سامنے آ گیا تو حضور کے مقام جو ہے اس پہ کوئی مقامت نہیں کی۔ حضور کا یہ مقام ہے، یہ نہیں کراس کرتے تھے، ادھر بیٹھ گئے۔ یہی اس میں حبیبہ ہے۔ بعد میں تو مسلمان ہو گئے سفیان، تو ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، حاضر ہوئے، دستک دی، دروازے پہ گئی، پوچھا کون؟ عرض کیا معاویہ اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ معاویہ میرا بھائی آ گیا۔ میں بولا آ گئے، بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، بہت محبت کے اظہار فرمایا اور ایک جملہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن جیسے آج ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، تیری بہن ام حبیبہ بھی بیٹھی ہو اور تو بھی ساتھ بیٹھا ہوں، جنت میں ایسے ہی بیٹھے۔ جو حضور اسلام نے فرمایا کہ جنت میں ہم ایسے ہی بیٹھے ہوں۔ اب نبی تو ان کو جنت ہی فرما رہے ہیں، ہم تاریخ پڑھ کے پاگل ہو گئے۔ ہم تو اپنے باپ کے بارے میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ مولوی کہہ رہے تیرا باپ جانتا ہی ہے، تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کی آخرت کا کیا معاملہ ہے، تو صحابہ کی آخرت کا معاملہ تو اللہ نے اعلان کر دیا ہوگا، وہاں ان کے جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کہ میری خواہش ہے ایسے وہاں بھی اکٹھے ہو کے بیٹھے، ایسا ہی ایک دن ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت معاویہ پھر آئے، اجازت مانگی تو بتایا سیدہ ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی آیا تو حضور کو وضو بنوایا، پانی لے آئے، حضور کو وضو بنوایا۔ حضور بڑے خوش ہوئے تو حضور السلام نے فرمایا معاویہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قمیص پہنائی جائے گی؟ اللہ اکبر، بہن تھی نا، بات سمجھ گئی قمیص کیا پہنائی جا رہی ہے، اور کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کو اللہ قمیص پہنائے گا، مجھے خلافت دے گا، وہ حکومت دے گا، ذمہ داری دے گا، اس کو ذمہ داری ملے گی، قمیص پہنائے گا، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی پریشانی ہے، کچھ مشکلات ہیں۔ ہر چیز سننا کرنا آپ دعا فرما دیں، وہ مشکلات دور ہو جائیں، حضور کی دعا فرمائیں۔ اللہم اہدیہ بالہدی وجنبہ الردا واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ اس کو ہدایت دے، ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچا، اور جو مشکلات اس کو ہیں ان مشکلات سے اس کو بچا، اور آخرت میں اس کی مغفرت فرما۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل دعا دے گئے، ہدایت کی بھی دے گئے، ہدایت یافتہ بھی بنا دیا، مشکلات سے نجات کی بھی دعا کر دی، اور آخرت میں مغفرت کی بھی دعا کر دی۔ اچھا ہماری قبول ہو جاتی ہے، اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اماں جی کی مغفرت فرما دے، بھائی جی کی مغفرت فرما دے، دادا جی کی، دادی کی، نانا نانی کی، اپنے فوت ہو جانے والے عزیزوں کی دعا کرتے ہیں نا، ہمیں یقین ہوتا ہے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، یقیناً ان کو معاف کر دیں۔ تو حضور کی دعا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ کمال یہ ہے جن کے وجود کی برکت سے اس امت نے بخشا جانا ہے، حضور نے شفاعت بہت مانگی، تو وہ جس شخصیت کو دعا دے رہے ہیں اس کی مغفرت کے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا حضور کی دعا اللہ نے رد کر دی؟ پھر فرمایا یا معاویہ تو بلی تھا فاتق اللہ علیہ، معاویہ اگر تجھے اللہ حکومت دے، تجھے امیر بنائے، تجھے طاقت دے، تو اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔
دو باتیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے حکموں پر ڈرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان تمام خلفاء کے بعد جب اس مسند پر متمکن ہوئے، حالانکہ 20 سال کے گورنر کے حضرت ابوبکر کے دور سے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ باپ نے بھی قربانی دی، ایک غزوہ میں ایک آنکھ گئی، دوسری گئی، غزوہ حنین میں حضور نے فرمایا اگر ابو سفیان کے لیے چاہے تو میں تیری آنکھ اٹھا کے لگا دوں تو بینا ہو جائے گا۔ تو نہیں یار، یہ بھی فرمایا کہ آخرت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تیری پر دے گیا، تھوڑا آخرت میں بینا رہنا چاہتا ہے یا نابینا ہی ٹھیک ہوئی، یہ دو آنکھیں میں اللہ کی بارگاہ میں بھیج کے رکھا تو میں نے تیرے نبی کی معیت یا اس کی رفاقت میں تیرے نبی سے وفا کرتے ہوئے میں نے دو آنکھوں کی قربانی دی، تو یہ میری گواہیاں ہیں۔ تو آسان کر دیا تو حضرت معاویہ کی حکومت جب آئی ہے، باقاعدہ امیر المومنین بن گئے، مسئلہ اکٹھی ہو گئے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایک تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، سیدنا حسن کو وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے فرمایا کہ لا تقربوا امرأۃ معاویہ، معاویہ کے خلافت کو، اس کی عمارت کو ناپسند نہ کرتا، اور اگر اس کو ناپسند کیا نا، اس سے بھیڑا تو انسانی کھوپڑیاں کٹ کٹ کر گرے کے میدان میں ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ ان کے سامنے تھی اپنے والد ماجد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میرا یہ بیٹا صبح کرائے گا، حضور نے صاف کھڑا کر کے فرمایا میرا یہ بیٹا سنتا ہے، وہ ذہن میں تھی پیش گوئی۔ اور تیسری ایک حدیث اور بھی ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے، لا تذهب الايام والليالي حتى يملك معاویہ، کہ دن اور رات کی گردش جو ہے یہ ابھی چل رہی ہوگی، ختم نہ ہوگی کہ معاویہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو ان کو یقین تھا کہ حضور نے فرمایا یہ حکومت اس کی اب کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو جو فیصلہ کیا اس سے اچھا فیصلہ دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ حکومت کے معاملات سے ہم ویسے ہی جان چھوڑا، یہ بنو امیہ کا ہی کام ہے، بنو ہاشم جو ہے اس سے ویسے ہی جان چھوڑا، ہم سے کو بات ہی نہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاویہ نے بڑا احترام کیا، حضرت حسن سے صلح کی، اور میں جو لکھنا ہے نا لکھ کے میں اس پہ دستخط کر دیتا ہوں، جو شرائط آپ لکھتے ہیں حضرت حسن کو بولنا۔ حضرت حسن کو اپنے بعد نامزد کیے ہو، میں اگر مر گیا تو میرے بعد حضرت حسن کو آپ خلیفہ بنانا۔ اتفاق ہے حضرت حسن کی وفات ہوگی، اب اس نے بھی قصہ گھڑ لیا، ماہر ہے قصے گھڑنے کے ماہر ہے، لیکن تاریخ اسلام کو قصوں کہانیوں کی کتاب بنا دیا۔ لیکن ان کی ایک بیوی تھی جعدہ نام تھا اس کا، انتہائی امیر معاویہ نے اس کے ذریعے زہر دلوایا حضرت حسن کو اور ان کو قتل کروایا، لہٰذا وہ بھی شہید ہے۔ بھائی کمال ہو گئی ہے، بیوی حضرت حسن کی ہے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ حضرت حسن کی زبان سے کیا روایت، یہ کہاں سے پتہ چل گیا ہے؟ کون سی گواہی ہے، کون سا ایویڈنس ہے؟ حضرت حسن سے پوچھا تو ان کی ہتھیلیاں بھی کٹی، خون بھی نکلا، تو اندازہ ہوا کہ زہر کیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو کس نے کیا کیا؟ آپ بتا سکتے ہیں کسی کا نام کو آپ بتا رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ان کی عادت تھی کہ ایسے کسی پر الزام لگا دوں۔ جب انہوں نے نام بھی لیا کسی کا تو یہ اس بیچاری مطلب ان کی اہلیہ جو ہے اس کا نام چھوڑ دیا۔ یہی کام ہے جو اسلام کا مخالف طبقہ ہے، اس نے یہ کام کیا کہ صحابہ کی جماعت میں ہی تبلیغ کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا درمیان میں مسئلہ کھڑا کر کے رکھے اور اس جماعت کو توڑتے رہے۔ مسلمانوں کا اعتماد ان سے اٹھتا چلا جائے، حالانکہ ایسا نہیں، بالکل نہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، بس ان کو لے گئے وہاں سے چکر دے کے، دھوکہ دے کے کام پہنچایا، کیا حسد کیا ان کے ساتھ، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو معذبت رکھ دیا بے غلطی کے ساتھ. تو یہ ظلم، کوئی بھی مسلمان اس ظلم پر خوش نہیں ہو سکتا. جو خوش ہوتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، مسلمان نہیں رہ سکتا. دکھ کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، اتنا بڑا ظلم ہونا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد ایک دن آپ بیٹھے تھے تو ایک صحابی نے ایک حدیث سنائی. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت معاویہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک پہلوان آیا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے کشتی کر دو. آپ نے سلام فرمایا، معاویہ بیٹھے تھے، معاویہ اگر اٹھ کے دور سے کشتی کر لے معاویہ سے لڑ لیتے. تو جو ہی حضرت معاویہ اٹھے تو آنن فانن اس کو گرا کے چیز کر دیا ہوگا سیکنڈوں میں. وہ بالکل جو ہے پاگل سا ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ مجھے ایسے آج تک کسی نے نہیں گرایا. لیکن عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی نا، یہ تو نگاہ نبوت تھی، حضور کی توجہ تھی. حضرت معاویہ میں بھی اور اس نے تو جتنے حضور خوش ہوئے. اس کے بعد فرمایا معاویہ جہاں آپ کے بعد مجھے کبھی شکست نہیں ہوگی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے ان کی ادارت الصبح، اس کے چوتھے باب میں اس کو نقل کیا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل میں اس کے اندر نقل کی کہ حضرت علی کو جب یہ حدیث سنائی نا تو رونے لگے، کہنے لگے حضرت اے کاش تم سے کبھی پہلے سنا دیتا، خدا کی قسم میں معاویہ سے کبھی نہ ملتا. حضور نے فرما دیا اس کو شکست نہیں ہونی، میں اس کو کیسے شکست دے سکتا ہوں. حضرت معاویہ کی زندگی میں ایک شکست نہیں ہے، ایک شکست نہیں ہے. رومن امپائر سے لڑے، انہیں سیٹ بجا دی، گاڑی بیڑا بنایا، اس میں 1200 گاڑی جہاز تھے، اتنی بڑی بحری حکومت. اور اس وقت کی یوں ہی سمجھے کہ امریکہ تھا اس وقت کا، وہ سپر پاور تھی، ٹکرا گئے اس سے. حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنے خاندان کی خاتون ہے ام حرام، ان کا نام ہے، بنت ملحان، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. تو ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، بیدار ہوئے تو آپ تبسم فرما رہے تھے. حضور کا مسکرانا بھی جو ہے نا وہ ہماری طرح تھوڑا منہ پھاڑ کے جیسے ہم کیا کیا لگاتے ہیں، صحابہ گواہی دیتے ہیں حضور نے کبھی بھی کیا کیا نہیں لگایا. حضور تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے. حضور کے تبسم سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. ہنسنے کا بھی سلیقہ ہے، کرینہ ہے. تو سیدہ ام حرام بنت ملحان ہے، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا تھا جو آپ مسکرا رہے تھے؟ نبی کا خواب بھی تو وہی ہے. وہ مومنہ تھی، نے کہا حضور نے کوئی بات دیکھی ہے کوئی ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کا ایک لشکر پہلی جہاد کر رہا تھا، تو اللہ نے مجھے خبر دی کہ یہ مغفرت یا بخشے ہوئے ہیں، جنت میں نہیں سارے. اللہ ان پر اللہ کی مغفرت جو ہے واجب ہو گئی. تو وہ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں بھی ہوں، اس لشکر میں بھی شامل ہوں گی. فرمایا ہاتھ تو ہے، بڑی خوش ہو گئی، میں بھی جنتی لشکر میں آ گئی. حضور پھر سو گئے. کچھ دیر بعد پھر بیدار ہوئے تو پھر مسکرائے، یا رسول اللہ کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے ایک لشکر جو ہے، پہلا لشکر قسطن دنیا، اس پر حملہ کرے گا. یغزون مدینہ قیصر مقبول اللہ، وہ بخشا ہوا ہے، اللہ مغفرت کی خبر دی ہے. حضرت یا رسول اللہ اس میں بھی ہوں میں.
فرمایا نہیں اس میں کیوں نہیں ہے؟ اور صحابیات تو خواہش یہ تھی کہ حضور جو فرماتے ہیں فضیلت ہمیں وہ حاصل ہو جائے. تو اب اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیوں نہیں. ہوا یہ کہ وہ پہلے لشکر میں شامل تھی، گھوڑے پہ سوار تھی، پاؤں رکاب میں پھنسا، گھوڑا پھسکا گری گھسٹتی ہوئی وہ شہید ہو گئی. تو زندہ ہوتی دنیا کی زندگی میں ہوتی تو دوسرے لشکر میں شامل ہوتی نا، تو وہ شہادت کا رتبہ پا گیا. اللہ اکبر. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا کس طرح جس طرح للکارا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تشریف لے گئے. وہ شام کو انہوں نے لوگوں نے خوشی کیسے بڑے یہ درد پر کوئی بات رہتا ہے، بڑے ٹھاٹ پاٹ سے رہتا ہے. تو وہ کون سا غریب آدمی تھے؟ حضرت معاویہ مالدار آدمی تھے. تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا کرنے کے انداز بنا رہے؟ تو عرض کے یا امیر المومنین کھول دیا نا جو اوپر درد پہنا نیچے تو وہی ہے پرانے کپڑے، یہ اوپر ذرا نہ پہنے زرد پر یہ کس طرح کو کیسے کو ذرا ان کو روک شوق ڈالنے کے لیے اوپر میں نے پہنا ہوا کہ ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے ہیں. تو ان کو دنیا میں رہ نہیں آئے ہوئے، اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی، اندر سے میں وہی ہوئی. تو حضرت عمر نے فرمایا معاویہ تو واحد آدمی ہے، جب کہ میں نے تجھے کوئی سوال کیا تو نے ہمیشہ مجھے لاجواب کیا، ہمیشہ لاجواب کیا. یہ بھی فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا ذکر جو ہے خیر کے بغیر نہ کرو، یعنی شر کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرو. معاویہ اور خیر لازم منظور. اور ایک موقع میں فرمایا یہ کیسے کس طرح اپنی بڑی بادشاہت کا حکومت کا دبدبے کا بڑا اظہار کرتے ہیں. تم نے ہمارا معاویہ نہیں دیکھا، یہ کام ہے ان سے. تو 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کو قائم کرنا. میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ نے وعدہ کیا، سورہ نور کی آیت ہے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، آمنوا بالرسول وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر ان کو میں حکومت دوں گا، طاقت اور اقتدار دوں گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے لوگوں کو دی، انبیاء کو دی، تو بھی دیں گے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے یہ ختم نبوت کی اس کے اندر بھی دلیل ہے. تو حضور کی نبوت تو مکمل ہو گئی، آگے نبی کو آگے کوئی نہیں. تو حضور نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو آگے نافذ کرنے کے لیے خلفاء ہو گئے. پھر ایک حدیث میں بھی آیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی سیاست اور حکومت خود کرتے تھے، ان میں سے کوئی موت ہو جاتا تو دوسرا اس کے بعد نبی آ جاتا یا اس کا خلیفہ آ جاتا. لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے اور اکثر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ خلافت اس میں سے نکل رہی ہے، خلیفہ بنائیں گے. تو جیسے پہلے لوگوں کو بنایا ویسے ہی بنائیں گے کہ آگے نبوت نہیں ہے، خلفاء سے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہمارے لیے دین کو اللہ جما دے گا، اس کا غلبہ ہو جائے گا، دین قائم ہو جائے گا، اس کی حکومت آ جائے گا. اللہ اکبر. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، آئے کفار کا ان پر خوف تھا، ان کے حکومت کا، ان کے مظالم کا، ان کی دولت کا، وہ سارا خوف ختم ہو جائے گا اور امن میں تبدیل کر دوں گا، امن مل جائے گا. تم یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ میری عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. اور اللہ اکبر. شان یہ ہوگی امن کی، ایسا امن اللہ قائم کریں گے، اس امن کی شان یہ ہوگی کہ تم بڑی سلامتی اور سکون کے ساتھ میری عبادت کرو گے اور شرک نہیں کرو گے. اس کے بعد اگر کوئی ان نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو وہ بہت گناہگار ہوگا، بہت نافرمان ہوگا. اور آگے فرمایا کہ
نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ اس کے ساتھ یہ نظام خلافت ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیکشن کے ذریعے منتخب نہیں کیا گیا، نہ حضرت ابوبکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت علی کو، نہ حضرت حسن کو، نہ حضرت معاویہ کو، کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بڑے بڑے مسئلے میں لوگوں کو نماز پڑھا۔ ایک دن عبداللہ بن عمر نے کچھ تاخیر ہو گئی حضرت ابوبکر کو، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا ابا جان آپ نماز پڑھا دیں، تاخیر ہو رہی ہے۔ جو بھی مسئلے میں کھڑے ہوئے حضور نے کھڑکی کھول دی، رو گئے، عمر پیچھے ہٹ گئے، نماز ابوبکر ہی پڑھائے گا، ختم ہو گئی۔ 17 نمازیں پڑھائیں، حضور نے ابوبکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ حضرت علی سے فرمایا، روایت پہ حضرت علی سے ذات اللہ مقدم کا سلام بابا آنے کے علاقہ تقسیم آبی بکر کہ علی میں نے 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اپنی بات تجھے اپنا خلیفہ بنا دو، 3 دفعہ اللہ نے فرمایا وہ بکر کو فرمایا۔ تو کیا ہو گیا بات؟ اللہ تعالیٰ نے بھی نامزد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نامزد کیا، صحابہ نے بیعت کر بالاتفاق آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن گئے، خلیفہ بلا فصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی الیکشن نہیں ہوا، مہاجرین نے بیعت کی، پھر انصار نے بیعت کر دی۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر نے ان کا نام دے دیا اپنے مرد وفات میں آخری دنوں میں، اس کو بنا لو میرے پاس، وہ پتہ نہیں زندگی کا۔ تو لوگوں نے کہا سر میں دار ہے، میں کچھ نہیں، یہ حکومت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائے گا، نمزد ہوئے دامن بیٹھ کر۔ حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، وہ سارے نمبردار ہو گئے۔ عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علی سے پوچھا آپ کو بنا دیں، تو میں نے عثمان بہتر آدمی ہے۔ حضرت عثمان سے پوچھا آپ کو بنا دیں، میں علی بہتر آدمی ہے۔ میں نے آج بھی یہ مضمون بیان کیا ہے جمعہ میں کہ اسلام کے نظام کے اندر امیدوار کوئی نہیں ہے خلافت کا، کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں، نہ سبزی ہے، نہ تو کوئی امیدوار ہے، نہ وہ انتخابی مہم ہے کوئی، اور نہ ہی حزب اختلاف کا کوئی تصور ہے۔ بھائی اسلام سے اختلاف کرے گا، جو خلیفہ بن جائے گا وہ اسلام نافذ کر دے گا، مجلس شورا بنے گی تو مجلس شورا کیا کرے گا، اس کے اختلاف کا میچ رکھیں گے یا لیڈر آپ کے اپوزیشن۔ اسلام کے نظام میں تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ابلیس ہے، شیطان ہے اپوزیشن لیڈر، مطلب وہی ہے پہلے دن سے لیڈر آپ کے اپوزیشن چلا رہا کہیں کے اختلاف، تو کسی نے اختلاف نہیں کیا، امیدوار بھی کوئی نہیں ہے، کنوینسر بھی کوئی نہیں ہے، ووٹنگ بھی کوئی نہیں ہے، نیک لوگ ہیں جو تم نے ایمان لائے اور اچھے کام کرے، نیک کام کرے، ان کو حکومت ہوگا اللہ نے دے دی، اللہ نے دے دی، اور ان کی نیکی کا اور ان کے ایمان کا اور ان کی ذمہ داریوں کا اعلان بھی قرآن نے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں، ان کے بارے میں ہمارے بارے میں نہیں، ہمارے کرتوت تو آپ نے دیکھ لیے، دیکھ رہے ہیں مسلسل جب سے ہم نے ہو چکا دیا، ہم کیا تماشے لگا رہے ہیں، کیا ڈرامے ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگا اور کیا دھوکہ دینا۔ ان کو اگر میں زمین میں حکومت دوں تو یہ سب سے پہلا کام یہ ہے اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دوسرا کام زکات کا نظام قائم کر دیں گے، تیسرا کام نیکی کا حکم کریں گے، پوری قوت سے دین کو غالب کریں گے، چوتھا کام برائی کو روکیں گے، پوری طاقت سے روکیں گے۔ تو ہمیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک ایک بھی بندہ اس کے دور حکومت کا کوئی ایک واقعہ بتا دے اس نے نماز روک دی ہو، اس نے زکات کا نظام روک دیا ہو،
نیکی کا حکم کرنا بند کر دیا ہو، برائی کو روکنا چھوڑ دیا ہوگا کہ برائی کو روک دیا ہوگا، ایک بار کیا بھی نہیں چار کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ 20 سال کا دور حکومت ہے اور اس میں اتنا مال آیا ہے قومی خزانے کے اندر، لینے والا کوئی نہیں۔ یہ آپ کے یورپ کے اندر اسلام کو پہنچایا، یہ فرانس کا بھی اسلام پہنچایا، شام سے فرانس کے اندر قبر، ادھر افریقہ کے اندر، ادھر روم کے اندر، آپ کے افغانستان میں اور یہ ہندوستان کے ایریا میں محمد بن قاسم بن امیہ میں لکھا، ہاں یہ آپ کے قاسم کے لفظ بھی تھا۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے اسلام کا، بڑے دور تک گئے تھے تو ہر طرف اسلام کی حکومت قائم کرتے تھے، چڑی کی بھڑک میں بھی بندے تھے۔ حضرت عثمان کے قتل کا مطالبہ اگر کیا تھا تو جب انہیں حکومت پوری مل گئی، انہوں نے تمام قاتلین کو انہوں نے قتل کیا، ان پر بندے جو ہیں انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ یہ قاتل تیرے ذمہ ہے، یہ تیرے ذمہ ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس پر حد لگانی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ یہ قتل کیا ہمارے خلیفہ کو، ہمارے امیر کو، اس کو قتل کرو، سارے مارے۔ وہ آخری ایک بچہ ہوا تھا حجاج بن یوسف کے دور میں، وہ بھی امید تھا تو وہ اس نے مسجد میں آ کے خطبہ دیا، سارے اس کے مظالم اپنی جگہ، جو کسی کو کوئی بھی تعریف نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر آدمی اچھا کام ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایک مسلمان ہے، جھوٹ بھی بولے گا، ظلم بھی کرے گا، کام بھی بولے گا، سارے کام میں نماز بھی پڑھنے آ جائے گا، روز بھی اٹھے گا، زیادہ کام کر دے، کسی وقت جس سے ظلم کیا اسے بھی معافی مانگ لے گا، تو اچھے کام بھی تو ہوتے ہیں۔ منتظر پڑا تھا، اس نے آگے تقریر کی، اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے نا یہ حکومت مانگ کے لی ہے کہ اللہ مجھے تمہارے ساتھ جو ہے واسطہ ڈالے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی، میں آ گیا ہوں۔ میں تمہارے لیے نا ایک بڑا اچھا تحفہ لے کے آ رہا تھا کہ میں اپنی قوم سے ملنے جا رہا ہوں، وہاں پر میں گورنر بنا ہوں، تو پہلی ملاقات ہے، قوم کو کوئی اچھا گفٹ دی، تو وہ راستے میں گر گیا۔ نکاح تم پوچھو گے کہ وہ کیا تحفہ تھا جو راستے میں گر گیا، تو کہنے لگے وہ کوڑا تھا، جو راستہ کوڑا تمہاری پڑھائی کے لیے لے کے آ رہا تھا، تو وہ گر گیا راستے میں۔ پھر میں نے نا اس کا متبادل جو ہے زیادہ بہتر تحفہ تمہارے لیے میں نے پسند کیا، وہ پھر اس نے بیان سے تلوار دیا، کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بندہ رات کو عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے، دروازے کھلے رکھو، دکانوں کے بھی گھروں کے بھی، میں دیکھوں گا تمہارے گھر میں کون داخل ہوتا ہے اور تمہاری دکان سے کون چوری کرتا ہے۔ مجھے اگر کوئی نظر آ گیا تو میں سر درد کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہیں سے مسافر بیچارہ کو آیا ہوا تو سوکھی گلی سارے رگڑے جاتے تھے، اس کو پتا نہیں تھا، بابو آ گیا، مجھے پتا نہیں تھا، وہ تو بس حصہ پڑا لیکن اس کے بعد بات کوئی نہیں نکلا۔ اچھا وہ نماز صبح کی پڑھنے مسجد میں آتا تھا، بلکہ ساری مسافر کر رہا تھا، مسجد میں نماز پڑھ کے جب واپس گھر گیا تو مسجد میں شور بپا ہوا، واپس آ گیا، بھائی کیا بات ہے، تم نے کل میری تکلیف ہوتی نہیں کی، یہ شور کیا تھا مسجد میں؟ اچانک اس کی نگاہ بڑھ کر اچھا تو بچا ہوا ہے قاتل عثمان، پکڑ گئے، کہتے اس کا سر اڑا۔ اچھا اس نے کہا کہ مجھ کو جب وہ مار کے کیا کرے گا، میں تو زندگی گزار چکا ہوں، مارنا کسی جوان کو مار، کہتے اس کا بیٹا ہے جوان کو، دونوں کی بات طبیعت صاف کرتی، وہ کہتے تھے یا اہل العراقی یا اہل الشمالی
یا اللہ نفاقی اور ارادیوں شکی القلب منافق سیدھا کر دو. دیکھ لو اس زمین پر حضور کی آل کا خون بہایا آج تک امن نہیں ہوا، نہیں ہوگا، ظلم اتنا ہوا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو بات ادھر سے ادھر نکل گئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حکومت کو قائم کیا اور ایک فلاحی ریاست تھی. شام کو محلوں میں حکومتی ہرکارے نمائندے پھرتے تھے، رات کو آوازیں لگاتے تھے، کوئی بھوکا ہو تو بتاؤ بھائی ہم بیت المال سے کھانا لا کے دیں. کسی کا مہمان آیا ہو کھانے کا انتظام نہ ہو تو بتلاؤ ہم کھانا دیں گے. کوئی بیمار ہو تو بتلاؤ ہم دوا کا انتظام کرتے ہیں. کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی خوف ہمیں بتاؤ. یہ غیر اسلامی حکومت ہے دین ہے کہ اپنی رایا کا خیال کرتا. باقی جو حضور نے دعا دی تھی کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان احلم امتی و اجود، سخی بھی ہے اور امت کے اندر بڑا حلیم اور بردبار ہے، بہت ہیلپ والا ہے. ایک مائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فیصلہ کر رہے تھے، وہ بڑے غصے میں تھی. بوڑھی اماں تھی، پتہ نہیں کیا غصے چڑھا ہوا تھا. تو آ کے کہا کہ یہ بڑے تم مال تقسیم کر رہا ہے، یہ تیری ماں کما کے گئی تھی، تیرا باپ ترکے میں چھوڑ گیا. سیدھی گالی کی. مجھے کوئی دے نا میں برداشت نہیں کروں گا. کچھ نہ ہو سکا تو ٹکر تو ماروں گا اس کو، مجھے کہا تھپڑ تو ماروں گا اس کو. تو حضرت معاویہ فوراً اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. غسل کیا یا وضو بنایا، واپس آئے تو ان کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، سر کے بالوں سے بھی پانی کے قطرے گر رہے تھے. یہ سے ہاتھ فرمایا ہاں میری ماں بتا کیا کہتے ہیں، کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے اتنے اس لیے دے، اتنے درہم اس لیے دے، اتنے درہم. فرمایا جو کہتی ہے اس کو دیتے جاؤ، یہ تو لے کے جائیں. تو بعد میں پوچھا ساتھیوں نے کہ آپ کہاں اٹھ کر چلے گئے. فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا، بات بڑی سخت تھی. میں جا کے وضو کیا. حدیث نے کیا کہ یہ وضو بنا لو. کہتے غصہ جو ہے نا یہ شیطان ہے اور یہ آگ ہے. یہ شیطان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اس کا غصہ، اور یہ غصہ آگ ہوتی اور آگ کو پانی ملا کر ٹھنڈا کرتا ہے. تو وضو بنا لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو میں وضو کر کے آیا یا غسل کر کے آیا، میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیا. یہ حلم تھا، صبر تھا. ایک دن آپ نے خود بات کہ لوگوں یہ جو بیت المال ہے یہ بس ختم کرتا ہوں کہ زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا، کافی وقت ہو گیا. یہ میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کر سکتا ہوں، جہاں چاہوں خرچ کروں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب یہ بات تو یاد ہے لوگوں کو کہ جی معاویہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس نے بیت المال کو خاص ملکیت بنا لیا، ان کے بتانے ہونے کا جیسے چاہوں خرچ کرو. اگلی بات نہیں بتائیں گے. یہ وہی بات ہے قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ کے قریب مت جانا. یہ نہیں بتائیں کہ وہاں تم سکارا جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. آدھی بات بتائیں گے. تو حضرت معاویہ نے جب یہ کہا تو کوئی بندہ بولا نا، آپ بڑے پریشان تھے. اگلا جمعہ آیا اس نے یہی فرمایا، پھر کوئی نہ بولا. تو تیسرے جمعے پھر یہی فرمایا، پھر ایک مگر کھڑا ہو گیا. مگر نے کہا کہ تیری ملکیت کہاں سے آ گیا؟ جیسے قوم کی امانت ہے، قومی خزانہ ہے. اگر تو اس کو ذاتی ملکیت بنائے گا نا، ہم تلوار اٹھائیں گے اور تلوار سے قوم جو ہے وہ اپنا حق پھر سے وصول کرے گا. یہ کسی جاوید کے سامنے کی بات کہہ سکتا ہے. نماز ہو گئی،
تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ جو ہے جمعہ پڑھ کے اس آدمی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ اس کی خیر نہیں یار، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو. وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، اس کو مقصورہ کہتے ہیں. جو وہاں تشریف فرماتے تھے، لوگوں کو مسائل رکھتے تھے اور حل کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے. تو وہاں پہنچے تھے، حضرت معاویہ نے اس کو ساتھ بٹھایا تھا. تو فرما رہے تھے کہ میں نے 15 دن جس اذیت میں گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. میں نے 3 جمعے یہ بات کی، تم میں سے بولے کوئی نہیں. میں نے حدیث سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اللہ کہ ایسا حاکم کہ جس کے سامنے رعایا گیا اس کے خوف سے بول نہ سکے، بات نہ کر سکے، سوال نہ کر سکے، قیامت کے دن جہنم میں اس طرح اچھل کود کرے گا جس طرح بندر اچھل کود کرتے. میں تو اپنا ایمان بول رہا تھا کہ میں کہتے ہوں کوئی بولے تو صحیح. میں نے تو ٹیسٹ کے لیے یہ جملہ پھینکا، فرمایا کہ تو میرا محسن حیا کرا، اللہ مجھے زندہ کرے، تو نے مجھے زندہ کر کے تو آج بولا ہے، تو آج بولنے دیتا ہے کوئی؟ آج کوئی نہیں بولنے دیتا. یہ وہی تھے کہ جن کے سامنے رعایا سے لوگ کھڑے ہو کے بولتے تھے اور یہ کہتے تھے تلوار سے اپنا کر لیں. انہوں نے سیدھا یہ کہا کہ تجھے سیدھا کر دیں گے. تو یہ چیک تھا. انہوں نے اسلام کی حکومت قائم کی، نظام صلاحت قائم کیا، نظام زکات قائم کیا، نیکی کا حکم کیا، برائی کو پوری طاقت سے روکا. انہوں نے بالکل جرائم سے پاک معاشرہ قائم کیا، فلاحی ریاست قائم کی، لوگوں کی ساری ضروریات انہوں نے پوری کی. حضور کی دعائیں ہیں، حضور کے ساتھ سفر میں ہیں تو سواری میں گھوڑے میں حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے. حضرت معاویہ کا پیٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک سے لگ رہا، کبھی سینہ لگ رہا. حضور نے سوال کیا، حضور بھی تو اپنے صحابہ سے لاڈ پیار کرتے تھے. معاویہ یہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کے ساتھ لگ رہا ہے؟ میرا سینہ لگ رہا ہے. میں تیرے سینے کو اللہ علم کے نور سے بھر دے. حضور تو دعائیں دے رہے ہیں، حضور ذمہ داریاں دے رہے ہیں. میں آج کے دور میں میرا بیٹا نالائق ہو تو میں اس کو ذمہ داری نہیں دیتا. میرا کوئی دوست نالائق ہو، میرے ادارے کا کوئی استاد نالائق ہو، میری جماعت کے اندر کوئی نالائق آدمی ہوگا اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے. ذمہ داری قاتل وہی بنا. اس پہ بھی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ ایک تو معاویہ کو سلام کہیے، اللہ کو سلام آیا، اور دوسرا یہ یا رسول اللہ اس کو نا وہی لکھنے پر اس کی ڈیوٹی لگا دیں، معمول کر دیں. اللہ فرماتے ہیں یہ امین ہے، امانت دار ہے، گڑبڑ نہیں کرے گا، جو حکم کرو گے وہی لکھے گا. تو حضور کے خطوط بھی لکھے، آپ کے آرڈر بھی لکھے، پیغامات بھی لکھے اور قرآن بھی لکھا. قرآن بھی لکھا. یہ ایک ہی قرآن ہے، وہی معاویہ کے پاس تھا، وہی علی کے پاس تھا، وہی عثمان کے پاس تھا، وہی عمر اور ابوبکر کے پاس تھا، وہی سارے صحابہ کے پاس تھا، وہی آج ہمارے پاس ہے. تو جبریل بھی امین ہے، حضور بھی امین ہے، صحابہ بھی امین ہے، اور صحابہ سب کے سب امین ہیں، سب کے سب امین ہیں. کسی صحابی نے دین کی کسی معاملے میں گڑبڑ نہیں کی، جیسے حضور کیا ویسے ہی امت کو آگے پہنچا دیا. اب دیکھیں حدیث کی باتیں آتی ہیں تو حدیث کی ایک روایت کے الفاظ کچھ ہیں، اسی مضمون کی دوسری حدیث دوسرا صحابی بیان کرتا ہے، اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. وہ کہتا ہے میں نے جب سنا تو حضور نے ایسے فرمایا تھا، دوسرا کہتا ہے جب میں نے سنا تھا تو حضور نے ایسے فرمایا تھا. دونوں نے الفاظ جیسے سنے ویسے ہی پہنچا دیے، بات تو ایک ہی ہے، کہیں کچھ لفظ زیادہ ہے کم ہے. تو صحابہ نے کہیں خیانت کی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کہیں خیانت کی. اللہ فرما رہے ہیں، جبریل بتا رہے ہیں انہ امین،
یہ امین ہے، اس کی یہ ڈیوٹی لگا دیں۔ قلم یہاں رکھی ہوئی تھی کام پہ، تو آئے تو حضور نے دیکھا، بڑے مسرور ہوئے، معاویہ یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا بولے کہ میں نے قلم رکھی ہوئی آپ کے ارشادات دیکھنے کے لیے؟ ہر وقت مستعد، ہر وقت مستعد۔ تو آج تاریخ پڑھ کے ایسے لوگوں سے بدگمانی پیدا نہ کریں۔ صحابہ میں اگر اختلاف ہوا ہے تو وہ ان کے درمیان ہوا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے آپس کی جھگڑے اور لڑائی میں ملوث ہونے سے بچا دیا، ہم نہیں تھے۔ تو آج اپنی زبانوں کو آپ بچا لو، اپنی زبانوں کو ملوث نہ کرو، کیونکہ گناہ معاف ہو گئے بھائی، ختم ہو گیا معاملہ۔ کسی ایک پر بد اعتمادی کرو گے، دین کا سارا نظام ختم ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ باقی دیکھیں انہوں نے صحابہ کے طبقات کے اندر مہاجرین انصار ہیں، سابقون الاولون ہیں، جو پہلے آئے اور جو فتح مکہ کے بعد آئے، وہ برابر نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے آئے ہیں، ہجرت نہیں کی انہوں نے، ہجرت نہیں کی انہوں نے، اس وقت کو اسلام کا اعلان نہیں تھا، لیکن اسلام ان کا فتح مکہ سے پہلے کا ہے، تو ہم ان کو وہی درجہ دیتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد والا ہے، لیکن قبول اسلام انہوں نے پہلے کر لیا، 7 ہجری میں اسلام قبول کر لیا، تو یہ فضیلت ان کو حاصل ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے جو اسلام لائے اور انہوں نے مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا انہوں نے، اور وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد آئے، مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا انہوں نے، برابر نہیں ہو سکتے پہلے والے بعد والوں کے اوپر۔ لیکن وکل وعد اللہ الحسنی، پہلے والے بھی آ گئے مجھے مان لیا، بعد والے بھی آ گئے مجھے مان لیا، سب کے ساتھ حسن آخرت کا وعدہ ہے، وہ ختم ہونے کے بعد۔ کوئی بات اور بھی سنایا کرتا ہوں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے یہاں مولانا عبد المجید صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ مثال دیا کرتے تھے، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، بھول جائیں، لقمہ کون دے گا؟ جو جماعت کے اندر ہے وہ اس کو لقمہ دے گا تو وہ قبول کر لے، نماز ٹھیک ہو جائے گی، سجدہ صاف کر لے گا، ہو گئی۔ اگر امام صاحب نے یہ بات سے گزرتے ہوئے کسی نے لقمہ دے دیا جو نماز میں شامل نہیں ہے، امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو نہ امام صاحب کی نماز رہی نہ مقتدیوں کی نماز رہی، دونوں کی نماز سب کی ختم ہو گئی، بار پڑھنی پڑے گی۔ وہ کہتے تھے ہم تو جماعت صحابہ میں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو لقمے دے لیے، جس کو جو کہنا تھا کہہ لیا، جو سننا تھا سن لیا، جو سنانا تھا سنا لیا، پھر سنا لیا، ختم ہوگی بات۔ تو ہم باہر سے بیٹھ کے 1445 سال کے بعد ادھر سے بک بک کرے بیٹھ کے فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے، وہ جو کہتے سارے اکٹھے سے حضرت علی فرماتے ہیں ہم اکٹھے ہو گئے جنت، یہ آیت بڑی ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین کہ جنت میں شام والے حضرت معاویہ والے بھی اور ہم بھی اکٹھے ہو گئے، ہم نے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جیسے قرآن نے جنتیوں کی یہ ان کی کیفیت بیان کی ہے، تو دنیا کا کوئی بھی شکوہ، کوئی بھی شکایت نہ ان کے دل میں ہوگی نہ میرے دل میں ہوگی۔ حضرت علی تو ان کو جنت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھ کے ان کا ٹرائل کر رہے ہیں، کہتے ہیں ڈر کے ہمارے اسلام قبول کر لیا معاویہ نے۔ ایک بہت بڑے آدمی نے لکھا
مر گیا پتہ نہیں آگے اس کو کیا حال ہوگا تو اللہ جانے کہ ڈر کے مارے اسلام قبول کیا گیا. وہ سفیان نے معاویہ نے اندر سے کہ وہ بھولے نہیں تھے ابھی تک. جب تجھے اندر کا حال معلوم ہو گیا اور تو نے تو اپنے اندر کا حال کھول کے رکھ دیا. وہ اللہ نے ایسی بات میرے ذہن میں ڈالی کہ اللہ کے بندے یہ تو ان کی عظمت ہے کہ وہ انہوں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا. وہ تو ڈر گئے, اللہ سے ڈر گئے, اللہ کے نبی کی بددعا سے ڈر گئے, وہ آخرت کے عذاب سے ڈر گئے. اللہ کے نبی نے جو ڈرایا اس سے ڈر گئے, اسلام قبول کر لیا. اور تم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کے بھی ابھی تک نہ اللہ سے ڈرتے ہو, نہ اللہ کے نبی سے ڈرتے ہو, نہ آخرت کا بخار. وہ تو اچھے تھے جو ڈر گئے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضور اعتماد کر رہے ہیں, حضور ان سے بال کٹوا رہے ہیں, حضور اس کی بہن کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں, حرم میں لے آئے, اس کو ام المومنین بنا دیا. حضور نے اس کے باپ کو گورنر بنا دیا. حضور نے معاویہ کو کاتب وحی بنا دیا, پاس بٹھا دیا. معاویہ بھی تو ان کے گھر آتے جاتے تھے. جو گھر میں آنے جانے والے ہوں, رشتے دار ہوں, جو ام المومنین ان سے تو پردہ نہیں کرنا تھا, بھائی تھا. تو یہ بھی اہل بیت نہیں ہوتے ہیں کہ گھر میں آپ بیت گاڑی ہے, آپ کو بار بار آدمی تو نہیں آ سکتا. تو حضور نے تو اعتماد کیا, ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر محبت کر رہے ہیں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ معاف کر دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے, سبقونا بالایمان, اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی نفرت, کوئی بغض, کوئی بری بات وہ ہمارے دلوں میں نہ پیدا کرے. ہمارے دلوں کو صاف رکھو. ربنا انک رؤوف, تو ہمارے رب تو ہی معاف کرنے والا ہے, کوئی مہربان ہے. تو ہمیں اپنے عام مسلمان بھائیوں سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے, ان کے بارے میں دعائی کرنی چاہیے. ہاں ایسے کھڑے کھڑے کسی کو کافر بنا دینا چاہیے. تو وہ جن کے ایمانوں پر اللہ کے نبی نے موریں لگائی ہیں, قرآن تصدیق کر رہا ہے, ان کے ایمانوں کے سیکٹر کو اپنا کھانا خراب کرنے والی بات ہے. اپنے ایمان کو توڑو صحابہ کے ایمان پر, کہ ہم کہاں ہیں وہ کہاں ہیں. صحابہ کے ایمان کو اپنے ایمان پر مت توڑو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات کی محبت کو پیدا فرما دے. بس ذکر خیر کرتے رہا کریں, انشاءاللہ اس ذکر خیر سے ان کی بات میں ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ ہم پر بھی رحمت فرمائیں گے. اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہم صحابہ کے آخری صف میں جگہ مل جائے نا, ان کے علماء کے ہم پیچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ, اور جنت میں داخل ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.